بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ وہ سورہ مبارکہ جو سورہ حمد کے بعد غالباً سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے سورہ مبارکہ سورہ حمد اور سورہ اخلاص وغیرہ تو نماز میں آپ پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ بہت پڑھا جاتا ہے۔ سورہ مبارکہ یاسین قلب قرآن مشہور ہے نا، یہ قلب قرآن قرآن مجید کا دل ہے یہ۔ اب محدثین جب اپنے پیمانے پر اس قول کو تولتے ہیں تو وہاں بہت کچھ خود اس قول کے بارے میں بحثیں ہیں کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا بھی ہے یا نہیں فرمایا کہ سورہ یاسین قلب قرآن ہے۔ محدثین کے ہاں یہ بحثیں ہیں، لیکن بہرحال ہمیں اس میں شک نہیں ہے۔ سورہ مبارکہ یاسین کو قلب قرآن چونکہ ہمارے ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام سے بھی مروی روایتوں میں یہ موجود ہے اس سورے کا لقب، تو اس لیے ہمارے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اور میں کیا عرض کروں، اب اسے بھی چھوٹا منہ بڑی بات نہ سمجھیے گا۔ میرا طالب علمانہ تجربہ تو یہ ہے کہ میں نے اکثر قرآن مجید کے اس دل کی دھڑکن سنی ہے اور سنتا ہوں۔ قرآن مجید کے سورہ بہت عظیم الشان سورہ ہے، اور درخواست بھی کر چکا ہوں ممبر سے متعدد بار کہ اس سورہ مبارکہ کو کم از کم ایک مرتبہ روزانہ نماز صبح کے بعد ضرور پڑھنے کی سعادت حاصل کیا کریں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ۔ اب یہ بجائے خود ایک سوال ہے کہ اسی سورے کو قلب قرآن کیوں کہا گیا؟ مجھ سے سوال کرنے والوں نے کیا بھی تھا۔ آج بھی میں اس کا مفصل جواب عرض نہیں کروں گا، مگر ایک بات کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا کہ ایک ایسی ترکیب ہے، اس میں ایک ایسی ترکیب ہے جو پورے قرآن مجید میں اس سورہ مبارکہ کے علاوہ کہیں اور نہیں ہے۔ لفظ امام قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر ہے، اور لفظ مبین بھی بہت سے مقامات پر ہے، لیکن ان دونوں الفاظ کی ترکیب امام مبین سوائے سورہ مبارکہ یاسین کے کہیں نہیں ہے، اور جہاں امام مبین ہوگا وہیں قرآن کا دل دھڑکے گا، کہیں اور قرآن کا دل نہیں دھڑک سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ صلوات ذرا بلندر پڑھیں انشاءاللہ۔ اور اب اگر علمی اعتبار سے اب اسی بحث کو طول دے دوں تو پھر ظاہر ہے کہ یہ وقت بھی ختم ہو جائے گا، اور کہ سورہ یاسین کو قلب قرآن کیوں کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے سوروں، قرآن مجید کی آیتوں، قرآن مجید کے ٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے اور اس کی شان اعجاز کو، یعنی یہ معجزہ کیوں ہے، کتنے اسرار ہیں اس کے معجزہ ہونے کے، کتنے اسباب ہیں اس کے معجزہ ہونے کے، کیسی کیسی شانیں ہیں اس کے معجزہ ہونے کے، یہ بہت تفصیل طلب بحث ہے، اور اس کے متعلق میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے کہ آج تک عربی بلاغت کی جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ سب بہت ابتدائی درجے تک پہنچاتی ہیں، قرآن مجید کے شان اعجاز کو سمجھنے کے لیے وہ کافی نہیں ہے، ہرگز کافی نہیں۔ جس کا جس نقطہ نظر سے چاہے بحث کر لے اس موضوع پر، وہ چاہے جرجانی ہو، چاہے تفتازانی ہو، چاہے سیبوائے ہیں، اور چاہے وہ کوئی بڑے سے بڑا نام آپ لے لیجئے جن لوگوں نے علوم القرآن میں کام کیا ہے یا بلاغت عربی میں کام کیا۔ دلائل الاعجاز نام کی کتاب موجود ہے، بہت مشہور شہرۂ آفاق۔ یہ دلائل الاعجاز قرآن مجید کی شان اعجاز پر بہت ابتدائی سطح پہ روشنی ڈالتی ہے۔ اب یہ مطالعات جاری ہیں، لیکن جس سطح پر ہونے چاہیے ظاہر ہے کہ اس سطح پر ابھی بھی نہیں پہنچے ہیں، اور پہنچ بھی نہیں سکتے۔ یہ جملہ کہہ کر ہی آگے بڑھوں، یاد دلا دوں، میرا یہ جملہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور حی و قیوم رب کا حی و قیوم کلام ہے۔ اس رب کی بھی، اس متکلم کی بھی صفت ہے حی و قیوم ہونا، اور اس کے کلام کی صفت بھی ہے حی و قیوم ہونا۔ اور جو کلام حی ہو، جو وجود حی ہو، جو وجود زندہ ہو، اس میں حرکت جاری و ساری رہتی ہے،
تو جہاں تک آپ آج تحقیق کریں گے کل یقیناً وہ حقیقت آگے بڑھ چکی ہوگی، کل یقیناً وہ حقیقت آگے بڑھ چکی ہوگی۔ تو الفاظ قرآن کو بھی ایک جامد وجود نہ سمجھیے گا، ایک جامد، ایک راکد، ایک ٹھہرا ہوا وجود، اسے نہ سمجھیے گا۔ آپ کے قلم اور آپ کی روشنائی سے لکھے ہوئے الفاظ نہیں ہیں یہ زندہ نور کی کرنوں سے لکھے ہوئے الفاظ ہیں۔ تو قرآن مجید کے شؤون اعجاز میں حتیٰ کہ آہنگ تک سے بحث کی گئی ہے۔ آہنگ کس جگہ کس مضمون کو کس طرح کے الفاظ میں ادا کیا گیا تو اس سے آہنگ کیا پیدا ہوا۔ مثلا اب ایک مثال دے دوں، اسی سورہ مبارکہ یاسین کی 12ویں آیت جو ہے، اس پر دوسرے مقامات پر گفتگو کر چکا ہوں، بس ایک جملہ عرض کروں کہ عجیب و غریب آیت ہے یہ، جس میں امام مبین کا تذکرہ ہے۔ انا نحن نحیی الموتى۔ خود یہ جو فقرہ ہے، جو لوگ وہ خاص ذوق رکھتے ہیں، بلند لٹریری ٹیسٹ رکھتے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جب الفاظ ادا ہوتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ انا نحن نحیی الموتى۔ کل مجھے یہیں پر ایک جوان نے پوچھا کہ بتائیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ایک ہے، تو قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر میں کا کلمہ استعمال ہوا ہے اور بعض جگہوں پر ہم کا کلمہ استعمال ہوا ہے۔ ہم لوگ تو میں ایک کے لیے بولتے ہیں اور ہم جو ہے وہ جمع کے لیے بولتے ہیں، تو اللہ ایک ہے تو اس نے ہم کی ضمیر اپنے لیے کیوں اختیار کی؟ یہ کل ہی سوال ہوا ہے یہاں اسی ہال میں۔ تو میں عرض کروں کہ مثال میں خود یہ آیت موجود ہے کہ صرف ایک بار ہم نہیں ہیں، بلکہ کہا ہے ہم ہیں، ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، زندوں کو مارنا بہت آسان ہے، کوئی بھی یہ کام کر سکتا ہے، مگر مردوں کو زندہ کرنے کے لیے بڑی قدرت کی ضرورت ہے۔ جس کے پاس وہ قدرتیں ہوں، وہ صفتیں ہوں، وہ تجلیاں ہوں، وہ معجزات ہوں، وہ کرشمے ہوں، وہ اپنے کو تعارف کراتے وقت کہہ رہا ہے ہم ہیں، ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ تو یہاں آہنگ تک جو ہے اس میں شان اعجاز ہے، اور جہاں جہاں قرآن مجید میں کوئی بڑی بات بتائی گئی ہے، اہم بات بتائی گئی ہے، عظیم بات بتائی گئی ہے، وہاں یہ انداز ہے ہم ہیں ہم۔ جیسے انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، ہم ہیں ہم جس نے اے حبیب تیرے اوپر قرآن کو اتارا ہے، اور اس طرح سے اتارا ہے کہ جو اتارنے کی شان ہے۔ یا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہیں ہم کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ سب وہ مقامات ہیں کہ جہاں آہنگ مضمون کے ساتھ، اس پیغام کے ساتھ، اس میسج کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ یہ سب بالکل جسے کہیے کہ ادبی، لٹریری اور ٹیکنیکل بحثیں ہیں جو آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں، اور ایسی بحثوں کی طرف ممبر سے کم ہی اشارے کیے جاتے ہیں۔ بہرحال میں چاہتا ہوں کہ یہ ذوق آپ حضرات میں بیدار رہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور تو اسی سورہ مبارکہ یاسین میں اب ہم اس خاص مثال کی طرف توجہ مبذول کریں کہ عام طور پر یعنی 99% جو ٹرانسلیشنز ہیں انہیں چیلنج کر رہا ہوں اس وقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم، لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ یہیں پہ ٹھہر جائیے۔ عام طور پہ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ یاسین تو خیر خطاب ہے، اب اس میں بھی جو اختلاف مفسرین کا ہے وہ اپنی جگہ ہے کہ یاسین جو ہے وہ دراصل 2 حروف مقطعات ہیں، یا اور سین، تو اس کے معنی کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے یا اللہ کے رسول کے۔ یہ ایک قول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یاسین دراصل خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور اس کے معنی یہ ہیں، مراد یہ ہے کہ اے سید و سردار اور اے انسان کامل۔ ٹھیک ہے، یہ ایک قول ہے۔
اس کے بعد کیا ہے؟ والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، انکا لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اور آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ، ایک بلندر صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ یہ جو قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، تنزیل العزیز الرحیم، یہ کس لیے نازل کیا ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ عام ترجمہ یہ ہے کہ تاکہ، یہ ہم نے قرآن نازل اس لیے کیا ہے تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا اور اس لیے وہ غفلت میں ہیں۔ توجہ رکھیے، توجہ ہے، یہی ترجمہ عام طور پر ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور ان کے اوپر تو اللہ کا قول سچ ثابت ہو چکا ہے، اس لیے ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اس کے بعد یہ کہ ہم نے ان کے گلے میں طوق ڈال دیا ہے جس کی بنا پر غرور سے ان کا سر بلند ہے، غرور سے سر بلند ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس پورے نظام میں اور تاریخ میں، پہلے یعنی دونوں چیزیں، دینیات اور تاریخ اور الفاظ کا انسجام، اگر کسی قوم کو ڈرایا ہی نہیں گیا ہے اصلاً تو اس کے لیے ایک نیا پیغام ہے۔ تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ غفلت میں ہے؟ غافل تو اسے کہتے ہیں کہ جسے پہلے کوئی چیز بتائی گئی ہو، معلوم ہو، پھر غفلت طاری ہو جائے۔ ایک چیز بتائی گئی تھی، پھر اس کی طرف سے انسان غافل ہو گیا، ایک اعلان ہوا تھا، ایک اناؤنسمنٹ ہوا تھا، لوگ بھول گئے، اب کہا جائے گا یہ سب لوگ غافل ہو گئے۔ اور اگر کوئی اناؤنسمنٹ ہی نہیں ہوا، کوئی اعلان ہی نہیں ہوا، کوئی بات بتائی نہیں گئی تو غفلت کا کلمہ اطلاق نہیں ہوگا یہاں پر۔ اور پھر اس کے بعد یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ کی بات ان پر پوری اتر چکی ہے، ابھی تو پیغام پہنچا ہی نہیں تو پوری کیا اتری؟ پیغام پہنچا ہی نہیں تو سزا کے مستحق کیسے ہو گئے؟ پیغام پہنچا ہی نہیں تو گلے میں طوق کیوں ڈال دیا گیا؟ واضح ہیں یہ سوالات، ابھرتے ہیں نہیں ابھرتے؟ اور پھر آپ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ ان میں سے اکثریت ایمان نہیں لائے گی۔ بات دینیات سے تاریخ تک پہنچی۔ تاریخ اسلام میں مسلمان یہ کہتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد اکثریت ایمان لے آئی، قرآن کہہ رہا ہے اکثریت ایمان نہیں لائے گی۔ تو بتائیے تاریخ سچی ہے یا قرآن سچا ہے؟ بڑا سوال ہے یا نہیں؟ تاریخ اسلام لکھنے والے مورخین کیا لکھتے ہیں؟ شروع میں جو کچھ درگیریاں تھیں، شروع میں جو مشکلات تھیں وہ تھیں ان کے نقطہ نظر سے، لیکن جب مکہ فتح کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، مکہ فتح ہونے کے بعد ورژن کیا ہے ہسٹری کا، نیریشن کیا ہے ہسٹری کا، کہ سب کے سب مسلمان ہو گئے، دو ایک کو چھوڑ کر، چند کو چھوڑ کر سب اکثریت مسلمان ہو گئی۔ بلکہ یہاں تک حسن ظن رکھتے ہیں کہ وَحَسُنَ إِسْلَامُهُمْ، نہ صرف یہ کہ مسلمان ہو گئے بلکہ بہت اچھے اسلام والے لوگ ہو گئے۔ تو مورخ یہ کہہ رہا ہے کہ بہترین اسلام والے یہ مسلمان ہو گئے، اور قرآن نے رسول سے کہا ہے کہ ان میں سے اکثریت ایمان نہیں لائے گی۔ یہاں کچھ اس طرح کا تناقض پیدا ہو رہا ہے کہ اگر تاریخ کو مانتے ہیں تو نعوذ باللہ اور 100,000 بار نعوذ باللہ قرآن کی تکذیب ہوتی ہے، اور قرآن کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر مورخ کا بیان جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ قرآن کی تصدیق کریں یا مورخ کی۔ اور اگر قرآن کی تصدیق کریں گے تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ نے پہلے سے اپنے حبیب کو یہ بتا دیا تھا کہ ان میں سے اکثریت مسلمان نہیں ہوگی، اکثریت اسلام نہیں لائیں گے۔ اور یہاں لفظ صرف اسلام کا نہیں ہے بلکہ ایمان کا ہے، ایمان کا، یعنی اکثریت ایمان نہیں لائے گی، چاہے یہ اظہار اسلام کرے مگر ایمان نہیں لائے گی۔ چاہے یہ اظہار اسلام کر دے مگر ان میں سے، پھر بھی بات سخت ہے، سنگین ہے، مشکل مرحلہ ہے، چاہے ان میں سے اکثریت اسلام کا اعلان کر دے مگر ان میں سے اکثریت صاحب ایمان نہیں ہوگی۔
اور اب یہ بھی مجھ سے نہ پوچھئے کہ اسلام اور ایمان میں فرق کیوں ہے اور کتنا ہے. خود سورہ مبارکہ حجرات میں اور دوسرے مقامات پر جا کر قرآن مجید نے کہا کہ یہ یا رسول اللہ آنے والے آپ سے کہتے ہیں کہ ہم اسلام ایمان لے آئے. کہہ دیجئے کہ نہیں، تم غلط کہتے ہو، تم ایمان نہیں لائے ہو، ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے. اور تمہارے اب یہاں اس پورے معمے میں کون سا کلمہ ہے جس کا ترجمہ صحیح نہیں ہوا؟ ایک لفظ ہے، ایک لفظ بظاہر 2 حرفی کلمہ ہے صرف، وہ ہے ماں. ماں کو نافیہ لیں یا ماں کو موصولہ لے لیں. یعنی ماں عربی زبان میں، دوسری زبانوں میں بھی یہ کیفیت ہے کہ کبھی کبھی ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں. عربی میں یہ کیفیت کچھ زیادہ ہے، کچھ زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے. عربی زبان بہت رچ لینگویج ہے، عربی زبان بہت عظیم ہے. اور اسی لیے میں اکثر یہ درد مندانہ طور پر دل سوزی کے ساتھ کہتا ہوں کہ جہاں جہاں پورے کرۂ ارض پر مسلمان ہیں، انہیں 2 لینگویج فارمولہ اختیار کر لینا چاہیے. دنیا بھی آپ کے ہاتھ میں رہے گی، آخرت بھی آپ کے ہاتھ میں رہے گی. ایک تو جس ملک میں آپ رہ رہے ہوں اس ملک کی زبان پوری طرح آپ کے مٹھی میں ہونی چاہیے، اور عربی زبان، بس تیسری کسی زبان کی ضرورت نہیں ہے. جس ملک میں ہیں آپ اس ملک کی زبان پر قدرت ہو اور عربی زبان پر قدرت ہو. ہمارے آپ کے بچے صرف ناظرہ قرآن پڑھ لینا کافی نہیں، عربی زبان سے واقفیت ہونی چاہیے، زبان سمجھ سکیں، زبان بول سکیں، زبان لکھ سکیں. دنیا کے بھی بہت فوائد ہیں، اس وقت میں اس رخ پر نہیں جاؤں گا. دنیا کے بھی بہت فوائد ہیں، اس وقت اس دنیا کے بھی بہت فوائد ہیں عربی زبان سیکھنے میں اور اس میں مہارت پیدا کرنے میں، اور دین کے تو فائدے ہی فائدے ہیں. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، سب سے بڑا، آپ ہنسیں گے اور کہیں گے ممبر پہ بھی آپ طنز و مزاح کے نشتر چلاتے ہیں، تیر و نشتر. ہاں بھائی، ادب کا بھی تقاضا کبھی کبھی ہوتا ہے. اگر آپ عربی زبان اچھی سطح پر سیکھ لیں گے تو کم سے کم یہ فرق کر سکیں گے کہ ممبر پر آنے والا جاہل ہے یا عالم ہے. آپ یہ فرق کر سکیں گے کہ مولوی ہمیں گمراہ کر رہا ہے یا سیدھی راہ پر لے کر آگے بڑھ رہا ہے. آپ یہ فرق کر سکیں گے کہ یہ شخص دین کے نام پر، مذہب کے نام پر فتنہ پردازی کر رہا ہے یا واقعاً خدا اور رسول کی پسندیدہ بات کی طرف آپ کو بلا رہا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. یہ کوئی معمولی فائدہ ہے؟ یہ کوئی معمولی فائدہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، حدیث کو سمجھنے کے لیے، پیام معصوم کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس ظاہر ہے کیا عربی زبان سیکھ لیں گے تو آپ میں سے ہر شخص فقیہ اور مجتہد نہیں ہو جائے گا، ہر شخص عارف نہیں ہو جائے گا، لیکن اتنا ضرور پیدا ہو جائے گا کہ اسے یہ ہوش آ جائے گا کہ یہ جو گفتگو کر رہا ہے کرنے والا صحیح سمت میں جا رہا ہے یا صحیح سمت میں نہیں جا رہا ہے. بہرحال عربی زبان سیکھیں، اور صرف اگر لسانیات کی جمالیات سے عشق ہو، ادب سے عشق ہو، زبان سے عشق ہو، شاعری سے عشق ہو، خود زبان سے عشق، یہ پیشن، یہ ایک بہت بڑی قیمتی چیز ہے انسان کے لیے. شاعری انسان کرتا ہے، حیوان تھوڑی کرتے ہیں شاعری. زبان کے استعمال میں خلاقانہ کیفیت کا اظہار انسان کی خصوصیات میں سے واضح ہے، جانوروں کی خصوصیت تھوڑی ہے. زبان کا استعمال، زبان کے استعمال سے دلوں کے غموں کو دور کر دینا اور زبان کے استعمال سے دلوں کو رونے پر مجبور کر دینا، یہ انسان کی خصوصیت ہے، صرف زبان کے استعمال سے. اسی لیے جو لوگ صاحبان ثروت ہیں، صاحبان مال ہیں، وہ مال صدقے میں دیں، اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ایک اور ذرا بلندر صلوات پڑھیں. جس کے پاس جو کچھ میسر ہو اللہ کی راہ میں صدقہ دینا چاہیے، جس کے پاس کچھ نہ ہو، حضور نے تعلیم فرما دیا الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، ایک اچھا کلمہ بھی صدقہ ہوتا ہے. دیکھیے راہ و روش گفتگو، سلیقہ کلام،
حسن کلام، حسن بیان عام زندگی میں. یہ ضروری نہیں کہ آپ تقریر کرنی ہو، آپ خطیب بننا چاہیں تبھی زبان پر محنت کریں. اگر مائیں سن رہی ہیں اور والدین سن رہے ہیں، حضرات سن رہے ہیں، تو اپنے بچوں کی تربیت شروع سے کریں. سب سے زیادہ جس چیز کی تربیت کرنی ہے حسن زبان. زبان اچھی، میٹھی، شیریں ہو، ایسی ہو جو آپ کی نیک نیتی اور حسن ظن اور دل کی محبت کی ترجمان ہو زبان. تب یہ انسانی معاشرہ پرامن معاشرہ ہوگا، ورنہ ہمیشہ کلفت اور کوفت سے دوچار رہے گا. زبان یہ خود ایک مستقل موضوع ہے، خود ایک مستقل موضوع ہے کہ کس قدر ہم غافل ہیں اس طرف سے، کس قدر غافل ہیں ہم زبان کی تربیت کی طرف سے. ہر فرد حضرت مولا آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی المرء مخبوء تحت لسانہ. انسان تو اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہوتا ہے. شخصیت پوری، انسان کی پوری شخصیت زبان کے نیچے پوشیدہ ہوتی ہے. پوری شخصیت انسان کی شجاعت، انسان کی ذہانت، انسان کا علم، انسان کی نیک نیتی، انسان کے بلند اخلاق، انسان کی شان کرم، سب اس کی زبان کے اندر. زبان آئینہ ہے، زبان آئینہ ہے، زبان آئینہ ہے. بچوں کی تربیت میں اور خود اپنی ذات کی تربیت میں سب سے زیادہ اس بات کی طرف توجہ دیں، لفظ ادا ہونے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. یہ لفظ جو نقش بنائے گا، اس نقش میں ہماری تصویر کیسی ابھر کے سامنے آئے گی. فرمایا امیر المومنین نے فرمایا، امیر الکلام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. تو بہرحال ایک تو جنرلی یہ سب میسیجز ہیں آپ کے لیے، یہ سب درخواستیں ہیں اس طالب علم کی. جنرلی ہر گھر میں سب سے زیادہ توجہ والدین کی اس پر ہونے. آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ آ رہا ہوں ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. ہر گھر میں ماں باپ اور بچے، ہر شخص اپنی تربیت اور دوسرے کی تربیت زبان کا معیار بلند ہو، اور جہاں تک ممکن ہو پاکیزہ زبان استعمال ہو. اسلام کے ساتھ آپ کو معلوم ہے، ایک حدیث سنا دوں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا، کتابوں میں یہ موجود ہے آپ کا قول، کہ جو دوسروں کو سب و شتم کرتا ہو، فحش گوئی کرتا ہو، اس کی زبان ہدر ہے. یعنی اگر اس کی زبان کاٹ دی جائے تو بجا ہے. حضور کا ارشاد ہے کہ ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، ہماری زبان کیسے، چاہے ہم گھر میں بات کر رہے ہوں، بزنس میں بات کر رہے ہوں، پالیٹکس میں بات کر رہے ہوں، یا ہم مذہبی امور میں بات کر رہے ہوں. اور آج کل تو ایک بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ بات ہوتی ہے اعتقاد پر اور زبان استعمال ہوتی ہے ایسی کہ جو شرفا کو زیب نہیں دیتی. بات اعتقاد کی ہو رہی ہے، بات اللہ رسول کی ہو رہی ہے، بات امامت کی ہو رہی ہے، بات ولایت کی ہو رہی ہے، بات شریعت کی ہو رہی ہے، بات طریقت کی ہو رہی ہے، اور بات کرنے والے الفاظ کیا استعمال کر رہے ہیں. اور ہمارے آپ معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. تو بہرحال زبان، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ زبان، اچھی زبان، معیاری زبان، محبت کی زبان، حسین زبان استعمال کرنے کا ایک عشق ہونا چاہیے. یہ انسان کے بحیثیت انسان ترقی کرنے کا پہلا زینہ ہے. دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ جو بھی زبان صرف حسین زبان نہ ہو، اس زبان میں جو خیالات اور جذبات ہوں وہ بھی حسین ہوں. یعنی دوسروں کے لیے دلوں میں جذبات اور احساسات پاکیزہ ہوں. اہل بیت مصطفیٰ کی خصوصیت یہ ہے، اہل بیت پیغمبر کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے دشمنوں کے لیے بھی جو زبان استعمال کی ہے وہ اتنی معیاری زبان ہے کہ تاریخ میں وہ جملے لکھے گئے.
توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اتنے سارے خطبات، مکتوبات، ملفوظات کیسے محفوظ رہ گئے؟ اتنے دلاویز جملے تھے۔ دشمنوں کی گواہی ہے کہ پوری زندگی ہم نے حسن مجتبیٰ سے کوئی سخت لفظ نہیں سنا، پوری زندگی، اور پوری زندگی جو سخت ترین لفظ استعمال کیا آپ نے اپنے کسی دشمن کے لیے، وہ بس یہ تھا کہ اس کی ناک رگڑ کر بھی حق منوا لوں گا، بس غور فرما رہے ہیں آپ؟ رغم انفہ دشمنوں نے گواہی دی ہے۔ یہ دیکھیے معیار گفتگو۔ تو پہلی چیز زبان، دوسری چیز ایک سے زیادہ زبانوں کا شوق ہونا چاہیے، تیسری چیز سب سے زیادہ عشق آپ کو قرآن کی زبان عربی سے ہونا چاہیے، کیونکہ عربی میں لسانیاتی اور معنیاتی لفظ و معنی کا جتنا حسن ممکن ہے وہ سب موجود ہے، اور اس اعتبار سے جو محاسن، جو محسنات، جو بہترین چیزیں لسانیاتی اعتبار سے، ادبی اعتبار سے، یعنی لنگوسٹک اور لٹریری اعتبار سے دوسری کسی لینگویج اور لٹریچر میں ہیں، وہ سب عربی زبان میں ہیں، بدرجہ اتم، بدرجہ کمال۔